جامعہ سلفیہ فیصل آباد پاکستان ایک ملک کے نائب صدر مملکت اور چیف جسٹس سپریم کورٹ، ایک نامور آسٹریلین یونیورسٹی کے صدر شعبہ، اندرون و بیرون ملک اعلیٰ ترین تدریسی و انتظامی عہدوں پر فائز اہل علم و دانش، دنیا بھر میں کتاب و سنت کی دعوت کے علمبردار اور نبوی مشن کے یہ رکھوالے، یہ سب گوہر نایاب تراشے جاتے ہیں علم و حکمت کی میراث ایک منفرد درسگاہ میں۔ عالمی شہرت یافتہ تعلیمی و تربیتی مرکز جامعہ سلفیہ فیصل آباد، ایک ایسا ادارہ جس کے قیام کا مقصد ایسے صاحب علم و فراست پیدا کرنا ہے کہ جو ہر دور کے تقاضوں کے عین مطابق دین حنیف کی آبیاری کر سکیں، اسلام کی سچی تعلیمات کے مبلغ ہوں، تعلیمی و تدریسی میدان میں لادین طبقے کے اشکالات کا ازالہ اور جدید دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے معاشرے کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ عالم اسلام کی اس عظیم الشان درسگاہ کے اعلیٰ ترین مقاصد کے حصول کے لیے یہاں طلبہ کو تحقیق و تعلیم اور تربیت کا شاندار ماحول فراہم کیا گیا ہے۔ اس دارالعلوم کی 2 منزلہ مرکزی لائبریری میں قرآن و حدیث، تفسیر، تقابل ادیان، فقہ، تاریخ، جدید مسائل اور دیگر موضوعات پر لاکھوں نادر و نایاب کتب موجود ہیں۔ طلبہ میں تحقیقی رجحان کو فروغ دینے کے لیے ادارہ البحوث الاسلامیہ موجود ہے، جس کے ذریعے جامعہ کا مکتبہ دنیا بھر کی مایہ ناز لائبریریز سے منسلک ہے۔ جامعہ سلفیہ کے نامور اساتذہ اکرام طلبہ کو تحقیق میں مدد دینے کے لیے ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں۔ جامعہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ کئی نامور علماء اکرام و اسکالرز نے اپنے مکتب ادارے کی مرکزی لائبریری کو وقف کیے ہیں، جن میں سب سے اہم ترین اضافہ فضیلت الشیخ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ کا 30,000 سے زائد کتب پر مشتمل گراں قدر مکتبہ ہے۔ جامعہ سلفیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اسے ہمیشہ وقت کی نابغہ روزگار شخصیات کی سرپرستی حاصل رہی ہے۔ عالم اسلام کی اس عظیم الشان علمی درسگاہ کی بنیاد 1956 میں زعمائے قوم، قائدین ملت سلفیہ، اکابر علماء نے اپنے دستے مبارک سے رکھی، جس میں نمایاں اور نامور نام مفکر اسلام حضرت العلام مولانا سید محمد داؤد غزنوی، متکلم اسلام شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی، قدوۃ السالکین مولانا میاں محمد باقر اور امیر المجاہدین مولانا صوفی محمد عبداللہ شامل ہیں۔ اسی طرح انتظامی ڈھانچہ ہمیشہ سے ملک کے مایہ ناز علماء و قائدین پر مشتمل رہا ہے، جن میں مولانا محمد اسحاق چیمہ، مولانا عبید اللہ احرار، مولانا محمد صدیق، میاں فضل حق، میاں نعیم الرحمن، حاجی بشیر احمد اور سینیٹر ساجد میر جیسی شخصیات شامل ہیں۔ ممتاز ماہرین تعلیم، خصوصی تربیت یافتہ ذی وقار علماء جامعہ سلفیہ کے پرنسپل کے عہدے پر فائز رہے، جن میں فضیلت الشیخ عبید الرحمن مدنی، فضیلت الشیخ حافظ ثناء اللہ مدنی، فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر، فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم، فضیلت الشیخ محمد یاسین ظفر جیسی شخصیات کے نام آتے ہیں۔ جامعہ سلفیہ میں طلبہ کی ٹھوس علمی بنیاد کو مضبوط بنانے اور تعلیم و تربیت کے مقاصد کے حصول کے لیے ایک بامقصد شیڈول مرتب کیا گیا ہے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ہر طالب علم کے لیے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا لازم ہے۔ یہ جامعہ سلفیہ کی منفرد روایت ہے، جو کہ ایک پرشکوہ نظارہ ہوتا ہے کہ جب سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ و اساتذہ اکرام کلام الہی کو دلکش آواز میں تلاوت کرتے ہیں۔ تدریسی عمل کو انتہائی جدید انداز میں منظم کیا گیا ہے۔ کلاسز میں علمی و تحقیقی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ کلاسز کا آغاز اسمبلی سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں تلاوت قرآن پاک پیش کیا جاتا ہے۔ جامعہ سلفیہ کو بیرون اندرون ملک اعلیٰ تعلیم یافتہ 36 اساتذہ اکرام کی خدمات حاصل ہیں، جن کی مسلسل تربیتی ورکشاپس اور ٹریننگ کی بدولت طریقہ تدریس کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے۔ آخری کلاسز کے طلبہ کے لیے تحقیقی مقالہ لکھنا لازمی ہے، جس کے لیے انہیں مرکزی لائبریری میں ماہرین علم و ہنر اساتذہ اکرام کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ کلاس ورک کے ساتھ ساتھ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد مطالعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
جو کہ رات گئے تک جاری رہتا ہے۔ اساتذہ کی قابلیت اور طلبہ کی انتھک محنت کی بدولت ہی جامعہ کے تعلیمی نتائج ہمیشہ حوصلہ افزا رہے ہیں۔ جامعہ کے نصاب تعلیم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنایا گیا ہے، جبکہ وفاق المدارس سلفیہ کے مختلف مدارج کے تحت امتحانات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جامعہ سلفیہ کی اسناد تمام تر ملکی و غیر ملکی جامعات کے لیے تسلیم شدہ ہیں، جبکہ یہاں کے فاضلین کو کئی عرب ممالک کی جامعات میں اسکالرشپس بھی دی جاتی ہیں۔ تجوید و قرآن کی تدریس اور جدید طریقے سے فن قراءت کے فروغ کے لیے قرآن محل بنایا گیا ہے۔ اس قرآن محل میں شعبہ تجوید و قراءت کے لیے مخصوص ہال کے اندر قراءت سبع و عشرہ کی ریاضت اور مشق کے لیے بہترین ماحول اور جدید ساؤنڈ سسٹم و ملٹی میڈیا سہولیات موجود ہیں۔ جامعہ سلفیہ میں عوام الناس کے مسائل کے حل کے لیے ایک دارالافتاء بھی قائم کیا گیا ہے۔ فقہ اور اصول فقہ میں مکمل عبور رکھنے والے عالم دین مفتی عبدالحنان زاہد مفتی جامعہ کے منصب جلیلہ پر فائز ہیں، جن سے روزانہ کی بنیاد پر ایک بڑی تعداد میں سائلین ٹیلی فون اور بالمشافہ ملاقات کے ذریعے مستفید ہوتے ہیں۔ طلبہ میں تحقیقی رجحان کو فروغ دینے کے لیے مقالہ جات لکھنے کے علاوہ ان کی اشاعت کا بھی بخوبی انتظام موجود ہے۔ جامعہ سلفیہ کا ترجمان سماحی رسالہ ترجمان الحدیث باقاعدگی سے شائع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ طلبہ اپنی نگارشات لٹریری پوسٹ کے ذریعے بھی پیش کرتے ہیں، جن کو دلکش انداز میں نمایاں کیا جاتا ہے۔ طلبہ میں اعتماد سازی کے فروغ اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے تحریری و تقریری مقابلہ جات، مشاعرے، تلاوت، حمد و نعت کی محافل اور دیگر ہم نصابی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے طلبہ کی ایک باقاعدہ تنظیم النادی الاسلامی کے نام سے قائم کی گئی ہے۔ اسی طرح طلبہ و اساتذہ اکرام کے لیے ٹریننگ ورکشاپس، نامور علماء اکرام و اسکالرز کے لیکچرز اور دیگر علمی و دینی سرگرمیوں کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے، جن کا مقصد طلبہ کی تعلیم و تربیت میں نکھار پیدا کرنا ہے۔ طلبہ کی ذہنی نشو و نما کے لیے کھیلوں اور تفریحی ٹورز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جن میں تفریحی مقامات کے علاوہ علمی مراکز کا بھی وزٹ کرایا جاتا ہے۔ جامعہ سلفیہ ارض پاکستان میں حاملین کتاب و سنت کا سب سے معتبر ترین علمی مرکز ہے۔ ملک کی اعلیٰ ترین حکومتی، سیاسی، سماجی شخصیات، علماء اکرام و اسکالرز کے علاوہ بیرون ملک سے بھی نامور شخصیات اس ادارے کا وزٹ کر کے اپنے اعتماد کا اظہار کرتی رہتی ہیں۔ جامعہ سلفیہ کی جانب سے معاشرے میں مثبت تبدیلی کے لیے شعبہ دعوت و تبلیغ بھی قائم کیا گیا ہے، جس کے تحت دینی پروگرامز، دروس اور دیگر تبلیغی سرگرمیاں منعقد کی جاتی ہیں۔ جامعہ کی تقریبات، ڈسپلن کے قیام اور دیگر فلاحی سرگرمیوں کے لیے تربیت یافتہ رضاکار طلبہ کی ٹیم موجود ہے۔ جامعہ سلفیہ میں ایک دلکش اور خوبصورت مسجد موجود ہے، جس میں نماز پنجگانہ، خطبات جمعۃ المبارک، رمضان المبارک میں نماز تراویح اور اعتکاف کے لیے ہزاروں افراد کے لیے وسیع انتظام اور سہولیات موجود ہیں۔ جامع مسجد الکبیر کے تہہ خانے میں ایک کثیر المقاصد ہال بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ ہال جامعہ سلفیہ میں منعقد ہونے والی تقریبات کا مرکز ہے، جہاں فضلاء جامعہ کا سالانہ اجتماع، علماء و اسکالرز کے لیکچرز، حمد و نعت کی محافل اور دیگر تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جامعہ سلفیہ میں رہائش، دفتری امور اور تعلیمی مقاصد کے لیے تمام تر سہولیات سے مزین پرشکو اور ملٹی سٹوریز عمارات موجود ہیں۔ جامعہ سلفیہ کے مرکزی دفاتر 2 منزلہ عمارت میں قائم ہیں، جو اعلیٰ فرنیچر اور ضروری ساز و سامان سے مزین ہیں۔ پہلی منزل میں رئیس الجامعہ، صدر جامعہ سلفیہ ٹرسٹ، پرنسپل جامعہ، سیکرٹری برائے پرنسپل کے دفاتر ہیں۔ اسی عمارت میں دارالافتاء، وسیع و عریض میٹنگ ہال، شعبہ امتحانات، وفاق المدارس سلفیہ کے دفاتر بھی موجود ہیں۔ اکیڈمک بلاک میں تدریسی مقاصد کے لیے درجنوں کمرے موجود ہیں، جن میں طلبہ باسہولت اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ طلبہ کی رہائش کے لیے ہاسٹل بلاک میں کھلے ہوادار روشن کمرے موجود ہیں، جبکہ دیگر سہولیات بھی بلا معاوضہ فراہم کی جاتی ہیں۔ عمارت میں پرکشش خوبصورت باغیچے، پھلدار اور پھولدار پودوں سے مزین صحت افزا ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی کا انتہائی معقول انتظام موجود ہے۔ جامعہ سلفیہ میں طلبہ کے لیے عصری علوم اور فنی تربیت کا بھی شاندار انتظام موجود ہے۔ شعبہ عصری علوم میں باقاعدہ ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی کلاسز میں
طلبہ کو بورڈ اور یونیورسٹی کے گریجویشن اور ماسٹرز امتحانات کی تیاری کرائی جاتی ہے۔ اسی طرح طلبہ کی فنی تربیت کے لیے پنجاب حکومت کے ادارے ٹیوٹا کے اشتراک سے 6 ماہ کے کمپیوٹر ٹریننگ ڈپلومہ اور موبائل ریپیئرنگ کورس کرایا جاتا ہے۔ ان کورسز کا مقصد طلبہ کو عالم دین بنانے کے ساتھ ہنرمند بنانا بھی ہے تاکہ وہ معاشرے کے مفید شہری بن سکیں۔ جامعہ سلفیہ ٹرسٹ کی جانب سے اہل علاقہ کے لیے کئی رفاہی پروجیکٹس بھی شروع کیے گئے ہیں۔ فیصل آباد کا زمینی پانی پینے کے قابل نہیں۔ جامعہ سلفیہ میں ایک جدید ترین واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب کیا گیا ہے جس سے روزانہ سینکڑوں لوگ بلا معاوضہ حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق صاف پانی سے مستفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح میاں فضل حق ڈسپنسری بھی کئی سال سے خدمات سر انجام دے رہی ہے جس میں MBBS ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی طلبہ و اہل علاقہ کو طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ جامعہ سلفیہ فیصل آباد کی انتظامیہ طلبہ کی بے لوث خدمت اور انہیں دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق داعیان اسلام بنانے میں ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام افراد کو اجر عظیم سے نوازے جو ان طلبہ کی تعلیم و تربیت کا احسن طریقے سے انتظام کرتے ہیں۔ ہم دینی جذبہ اور درد دل رکھنے والے تمام احباب کو دعوت دیتے ہیں کہ اشاعت دین کے اس عظیم منصوبے میں ہمارا